یہاں سے مینٹیلٹی پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنکھیں رب کو دیکھ نہیں سکتی تھیں، تو جس نے یہ بات کہی ہے نا، اس نے مصطفیٰ کو عام آدمی کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں رب کو دیکھ نہیں سکتی تو محمد رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارا عقیدہ محمد کے بارے میں غلط ہے، تم نے ان کو عام آدمیوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ جو قرآن اور حدیث اور اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں لوگ عالم بن کر، تو قرآن مجید کی تشریح اور احادیث کی تشریح اور اللہ کے بارے میں جو علم ہے اس کا بیان علماء کی زبان سے سننے کے بعد پیچیدہ اس لیے لگتا ہے کہ وہ مشاہدے کے بغیر علم بیان کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، عینی مشاہدہ کیا ہو، جب اسی شے کو وہ بیان کرے گا تو قابل فہم ہوگا، فطری طور پر قابل فہم ہوگا۔ ہمارے مسلمانوں کا المیہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی میجورٹی یہ حق ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لیلۃ المعراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ بس یہی کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دیکھنے گئے تھے اور جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ کتنی بھونڈی بات ہے نا۔ اور جبریل تو ان کو لینے کے لیے آئے تھے، وہ تو نیچے ہی دیکھ لیا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ بھائی جبریل تو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن بس جہالت کی انتہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غوث اعظم کے دور میں اگر کوئی عالم ایسے ویسی بات کرتا تھا تو آپ اس کی کھچائی کر دیتے تھے، لہٰذا جو علماء تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے۔ تو غوث اعظم کی سنت پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اب ان باتوں کے اوپر ہم کھچائی کر رہے ہیں لوگوں کی، تو لوگ تھوڑے سے محتاط بھی ہو رہے ہیں۔ میں تو صرف ایک نقطہ پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور پھر وہ نقطہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں دوسرا نقطہ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اگر وہ ایک نقطہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو تو میں سمجھوں گا آپ مطلق جاہل ہیں، آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرا ہاتھ پیچھے ہے اور میں کہہ رہا ہوں میری مٹھی میں کچھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو جانیں، پہچانیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ تقاضا کریں گے کہ آپ مجھے دکھائیے، بغیر دیکھے میں کیسے جانوں گا، یہی کہیں گے نا۔ لیکن میں کہتا رہا ہوں نہیں، دکھاؤں گا نہیں، چھپی رہے گی وہ چیز، اب اس کو پہچانو کہ وہ کیا چیز ہے، اس تو بات ہی نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ اس کو پہچانا جائے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو مجھے اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں میں کون ہوں، تو پھر میں نے مخلوق بنائی۔ تو مخلوق بنانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ کا عرفان۔ اب کم سے کم اپنی جو پاکستانیوں کی فطرت ہے وہ اللہ کے اوپر تو نہ چھوڑو یار۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی آپ جیسا ہوگا۔ پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ کوئی نوکری کرنے جاتا ہے پاکستان میں سرکاری، تو بجائے کام کرنے کے وہ گھر پہ سو رہا ہے۔ ایک مقصد کیا ہے اس کا کہ جا کے کام کرے، لیکن وہ کام نہیں کر رہا، وہ سو رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کہا تو یہ ہے کہ میں مخلوق کو اپنے عرفان کے لیے بنایا ہے نا، لیکن وہ عرفان ہی نہیں کرا رہا اور نہ کرائے گا۔ یہ کوئی بات بنتی ہے؟ بھائی آنکھیں بند کر دیں آپ اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے کہ یہ ایک ٹھوس سی چیز ہے، بتاؤ یہ کیا ہے۔ اب وہ ٹھوس سی چیز سونے کی ڈلی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی ڈلی بھی ہو سکتی ہے، تانبا بھی ہو سکتا ہے، وہ ماربل کا ایک ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ اسے دیکھیں گے نہیں تو اس کا عرفان کیسے حاصل ہوگا؟ جس بھی عالم کو یہ بات کرنے کا شوق ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، تو وہ جاہل کا بچہ اس نقطے کو سمجھ لے کہ حدیث قدسی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ پہچانا جائے۔ اب پہچانا جائے گا تبھی جب اس کے علاوہ کوئی ہوگا، لا موجود الا ہو، اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں نا، تو پہچانے کون؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مخلوق ہے
مخلوق کو اللہ نے مخلوق کی خاطر نہیں بنایا، مخلوق کو اللہ نے اپنی خواہش کے تحت بنایا ہے۔ اگر وہ مخلوق خدا کی خواہش کو پورا نہیں کرتی تو ایسی مخلوق کو جہنم میں ہی جانا چاہیے۔ یعنی آپ زندگی میں ڈھونڈتے رہتے ہیں یار میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ابے ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ حدیث میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق بنائی، تو مخلوق کی جو تخلیق ہے اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد اللہ کی خواہش پر مبنی ہے۔ تو پھر جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھائی ہم نے تم کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بنایا ہے، تو پھر اللہ کی خواہش کی تکمیل کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد آپ کی زندگی میں ہے تو آپ جہنمی ہیں، کیونکہ اس نے تو بمقصد تخلیق کیا ہے نا۔ تو مخلوق کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ پہچانا جائے، اس کا عرفان جو ہے اس کا اظہار ہو۔ اب میں آہستہ آہستہ آپ کو 2-4 نقطے سمجھاتا ہوں۔ اچھا، میں اگر یہ کہوں کہ جی میں ننگا ہو رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، اچھا یہ میں نے الفاظ اپنی عام اردو میں بول دیے ہیں نا، تو اس لیے آپ کا منہ کھلا رہ گیا، ہاں ننگے ہو رہے ہیں۔ اسی جملے کو جب میں اللہ کی زبان میں کہوں گا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کی ذات میں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کے فیچرز ہیں، وہ سارے ایک را کنڈیشن میں ہیں۔ اس لیے اس نے کہا آئی واز اے ہڈن ٹریجر۔ اس نے مخلوق کو اس لیے بنایا کہ اس کے من میں ایک خواہش جاگی کہ مجھے پہچانا جائے۔ وہ چھپا ہوا خزانہ کیوں ہے؟ وہ اکیلا ہے، بنایا مخلوق کو بنا دیا۔ اب مخلوق کہہ رہی ہے کہ بھائی ان کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، پھر قرآن مجید کی آیات کو توڑ مروڑ کے اس کے مطالب اخذ کر لیے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ بھائی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہے نا۔ اب اس بات کو لے کے بی بی عائشہ نے بھی فوراً جلد بازی میں اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی جس نے یہ کہا کہ حضور نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا اس نے محمد پر بہتان باندھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ انکار کر رہی ہیں کہ حضور کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، حضور کو اللہ کا دیدار ہوا ہی نہیں، کیونکہ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی اس کو۔ اور آپ اگر سورۃ الاسراء اٹھا کر کے دیکھیں تو 2 مقامات پر دیدار کا ذکر کیا اللہ نے وہاں۔ ایک مقام پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اپنے رب کو دیکھا، اور دوسری جگہ کہا کہ آنکھ نے دیکھا اور جھپکی نہیں۔ یہاں سے مینٹیلٹی پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنکھیں رب کو دیکھ نہیں سکتی تھیں، تو جس نے یہ بات کہی ہے نا اس نے مصطفیٰ کو عام آدمی کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں رب کو دیکھ نہیں سکتی تو محمد رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارا عقیدہ محمد کے بارے میں غلط ہے۔ تم نے ان کو عام آدمیوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا۔ کیا محمد رسول اللہ جیسا ہے کوئی؟ اب ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری، کہ میں اللہ کا نور ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا نور ہیں تو آپ اللہ کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ یہ تو نہیں کہا کہ لو کوالٹی کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ انا کا مطلب ہے میں، من نور اللہ، میں وہ نور ہوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ والمؤمنین، اور جو مؤمنین ہوں گے، من نوری، وہ میرے نور سے ہوں گے۔ اور آپ یقین جانیں جو اللہ کے دیدار تک پہنچ گئے، اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے، اور جو دیدار تک نہیں پہنچے ان کو بھیج دیا جاؤ تم جنت میں حوروں کی گود میں جا کے بیٹھو، مجھ سے کیا لینا دینا ہے تمہارا۔ آج تک ان مسائل پر گفتگو نہیں کی گئی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے لیکن انہوں نے دفاع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی خواہش کا دفاع نہیں کیا۔ ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جی ہمیں تو دیدار مل گیا ہے،
اب دنیا بھاڑ میں جائے، نہیں، ہماری تربیت سرکار گوھر شاہی نے ایسی نہیں فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو حق ہے وہ بیان کریں گے، اس لیے بیان کریں گے تاکہ دنیا پر وہ حق واضح ہو جائے۔ چند چھوٹے چھوٹے یہ نقطے اگر آپ سمجھ لیں اور اپنے دماغ کو چلائیں تو خود آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مثلاً یہ کہ یار جبریل کا دیدار کرنے کے لیے حضور اوپر گئے، تو آپ اپنے آپ کو کہیں ابے بیوقوف، جبریل علیہ السلام تو حضور کو لینے کے لیے آئے تھے، بھائی جو مجھے لینے کے لیے آیا ہے میں اسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابے اس کو تو جب آیا تو دیکھ لیا تھا نا۔ اگر جبریل یہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ جانا ہے تاکہ آپ مجھے دیکھ لیں، تو حضور فرماتے تھے تو یہیں کھڑا ہے، تجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے وہاں جا کے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو یہ کہانیاں بنا رکھی ہیں نا سب ایسے ہی۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، روایت بھی کی ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا۔ اب دیکھیے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ، جو افق پر سب سے اونچا مقام ہے آخری، حضور وہاں پہنچ گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افق کے بالکل کونے پر اوپر پہنچ گئے۔ ثُمَّ دَنَا فَدَلَّا، اور اس کے بعد اور قریب ہوئے۔ اچھا جب اور قریب ہوئے تو کیا ہوا؟ اب یہ اگلی جو آیت ہے یہ اس کی تشریح کر رہی ہے۔ فَكَانَ، وہ تھا، فَكَانَ قاب قوسین او ادنیٰ، وہ قرب ایسا تھا جیسے دو تیر آپس میں مل رہے ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لیگل ٹرم، یعنی یہاں پر وہ مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال دے رہا ہے؟ کہ وہ قرب کیسا تھا جو حضور آگے آ گئے تھے، وہ ایسا تھا جیسے دو تیر آپس میں مل رہے ہوں، کمان۔ اچھا یہ دو کمان ملا دو تو ایسا لگتا ہے جیسے گلے ملیں۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے لیگل ٹرم میں کہ محمد رسول اللہ وہاں جا کے اللہ سے بغل گیر ہوئے، اور پھر کہا کہ او ادنا، نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اب ہمیں نہیں بتایا، بس ایک چھوٹی سی بات لکھ دی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ پھر جو اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کرنی تھی وہ کر لی۔ اس کے بعد دیکھیے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اب یہ جو لفظ فواد ہے نا، یہ عربی زبان میں گوشت کے لوتھڑے دل کو کہتے ہیں، قلب نہیں ہے یہ دل کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھیے یہاں پر غور کیجئے، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بسا دیں، یہ تم کو کسوٹی دے رہے ہیں، پھر تم دادا صاحب چلے جانا، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، رکت طاری ہو جائے گی۔ سلطان صاحب کے مزار پہ چلے جانا، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، رکت طاری ہو جائے گی۔ اپنے مرشد کے پاس چلے جانا، ادھر بھی اللہ اور اگر ادھر بھی اللہ ہوا تو رکت طاری ہو جائے گی۔ جو کیفیت سلطان صاحب کے مزار پر ہوئی، دادا صاحب کے مزار پر ہوئی، اگر وہی کیفیت مرشد کے سامنے ہو جائے تو پھر وہ کامل کامل ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قلب کی کسوٹی کی بات کر رہا ہے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور جو حضور نے دیکھا آپ کے دل نے کب جھٹلایا تھا اسے؟ دل نے گواہی دی تھی کہ حق دیکھ رہے ہو۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، کہاں دل نے جھٹلایا؟ مَا رَأَىٰ، جو انہوں نے دیکھا۔ صاف صاف تو لکھا ہے یہاں پر، کسوٹی سرکار نے بھی اس دل کی دھڑکنوں کو بنایا ہے، اور قرآن نے بھی جو حضور نے اللہ کا دیدار کیا اس کی کسوٹی دل کو بنایا ہے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور جو حضور نے دیکھا آپ کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اور پھر کیا تم جھٹلاؤ گے یا نہیں مانو گے ما یرا، کہ انہوں نے کس کو دیکھا؟ یعنی تم اس میں جھگڑا کرو گے، اس کو ڈسپیوٹڈ میٹر بناؤ گے کہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ سب کچھ اللہ نے اتار دیا، پھر بھی ڈسپیوٹڈ میٹر بنا دیا اس کو۔ اس کو کہتے ہیں مسلم قوم، مسلم قوم، جس نے نبی کے نواسے کو مار ڈالا، جس نے مولا علی کو شہید کر دیا، یہ ہے ہماری قوم۔
اور پھر نیچے آتے وقت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور پھر جب نیچے آ رہے تھے تو پھر دیکھا دوبارہ، اخرا کا مطلب ہے دوبارہ، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اچھا اب میں یہاں پر لے آتا ہوں آپ کو، ما زاغ البصر وما طغیٰ، اور آپ کی آنکھ جو تھی نہ ادھر ہوئی نہ ادھر، سیدھی رب کے حسن پر چپک گئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ، اور وہ دیکھتی رہی، ان کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی دونوں کسوٹیاں شامل کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں بتایا کہ جو حضور نے دیکھا اس چیز کو دل نے جھٹلایا نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین پر بیٹھ کے جب حضور اللہ کا دیدار کرتے تھے تو دل کی تصدیق ساتھ ہوتی تھی نا، وہی دیدار یہاں آ کے کیا ہے تو دل کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کہ دل نے اس کو جھٹلایا یا نہیں۔ دل کی کسوٹی تب کام آئے گی جب پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہو۔ اچھا اب یہ ایک چیز آ رہی ہے جس کی وجہ سے باقی ساری آیتیں بھول گئے علماء کرام، اور یہ ایک چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تو کہا جی جبریل کو دیکھا تھا۔ ابے اوپر جا کے جبریل کو دیکھا اور قلب نے جھٹلایا نہیں تو زمین پر بھی تو دیکھا تھا جبریل کو۔ اور یہی مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ جبریل تو حضور کا غلام ہے کوئی آقا جو زمینوں سے پرواز کر کے آسمانوں پر غلام کا دیدار کرنے گیا ہو؟ ابے کوک کے ڈھکنو، کچھ عقل سیکھو، حد ہو گئی یار یہ تو۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ لقد راء من آیاتی ربہ الکبریٰ، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک وہاں جا کے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اچھا جی اور نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ایک نشانی تو طفل نوری ہے جو اللہ کی تصویر زمین پر ہی دیکھ لیا تھا۔ دوسری نشانی اللہ کی جسہ توفیق الہی ہے، وہ بھی زمین پہ دیکھ لیا تھا۔ اب وہاں جا کے وہ جو جسے اور طفل نوری جس ذات سے نکلے ہیں، اب اس بڑی نشانی کو دیکھا۔ اچھا اب بات پتہ کیا ہے؟ اگلی آیت کچھ بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ مسائل کیا تھے۔ افرأیتم اللات والعزی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے، کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے بارے میں اللہ، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کے آئے ہیں، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ لات اور عزیٰ کی طرح ہے؟ کوئی بت نہیں رکھا ہوا وہاں پر۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ جیسے تم نے یہاں پر اسٹیچو بنا کے رکھا ہے، حضور بھی کوئی اسی طرح کا اسٹیچو اوپر دیکھ کے آئے ہیں۔ اچھا اب حضور کے لیے یہ ایک پرابلم تھی کہ بھئی اللہ کا نام، اوریجنل نیم اللہ ہی ہے، دوسرا کعبے میں ایک بت رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے تو لا، لیکن لا کے بہت سارے بت تھے، ایک بڑا تھا تو اس کو خصوصی بنانے کے لیے لا کے ساتھ ال لگایا۔ اب وہاں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہا جی یہ تو ہمارے خدا کو مانتے ہیں، پریشان اس لیے تھے کہ ہمارے خدا تو 360 رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی کو کیوں مان رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو 360 ہیں ان میں سے ایک کو مان رہے ہیں۔ لیکن بعد میں حضور نے اس پر کام کیا بہت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بھی آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے ہیں نا، کبھی اللہ نے رزاق کہا اپنے آپ کو، کبھی اللہ نے رحمان کہا اپنے آپ کو، کبھی رحیم کہا۔ اچھا وہ تو آیتیں اترتی تھیں اور حضور بیان فرماتے تھے تو پھر کفار مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی کل تو کہہ رہے تھے ان کے رب کا نام اللہ ہے، آج کہہ رہے ہیں رحمان ہے۔ اچھا اور کل رحمان کہا تھا، آج کہہ رہے ہیں رحیم ہے۔ ابے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس طرح کے تانے دیتے تھے وہ۔ اب آپ کو معلوم ہے تو وہ پھوڑ مغز بھیجا تو خالی تھا ان کا بیچاروں کا۔ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے اپنے اسماء کا وہاں پر ذکر کیا۔ بھئی آپ دیکھیں نا، قرآن مجید میں ہی 99 نام اللہ کے لکھے ہیں، کسی اور کتاب میں نہیں لکھے۔ پھر سمجھانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے، میں ایک ہی ہوں، میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، بہت سارے نام اس نے بتا دیے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا معراج شریف کے بعد کا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو اگر کہیں گے کہ اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں
تو وہ سمجھے بھی یہی، جیسے کہ قرآن میں آپ نے دیکھا نا کہ بھئی کیا تم سمجھ رہے ہو کہ انہوں نے لات اور عزا کو اور منع کو دیکھا جا کے؟ نہیں، اس کو بھی اللہ کہا جاتا تھا، اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے جو ہے وہ الگ ہو گئے کہ نہیں جی ہم اس اللہ کا نام لے رہے ہیں جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہہ دو کہ تم اللہ کو دیکھ کے آئے ہو، وہ کہیں گے یہ ادھر کی بات کر رہے ہیں، یہیں دیکھ لیا ہوگا جو کعبے میں رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم بڑی آیت اس کو دیکھ کر کے آئے، یہ ہے اصل بات۔ تو اصل چیز جو ہے اللہ کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچان لے۔ اچھا، اب میں نے جو ننگے ہونے والی بات کہی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ننگے ہونے والی بات یہ ہے کہ بھائی میں یہ اٹھاؤں یوں کروں، اب میں آپ کو دکھاؤں دیکھو جی یہ میرا ہاتھ ہے، دیکھ لیا یہ میرا ہاتھ ہے، پھر یہاں سے کھول کر کے دکھا دوں یہ سینہ ہے، پھر یہ اٹھا کر کے دکھا دوں یہ میرا ہاتھ ہے، پھر ٹانگ سے پائنچا اوپر کے کھینچ کر کے دیکھوں، پھر یہ شرٹ اوپر کر کے پیٹ دکھا دوں، کسی کو ٹانگ دکھا دوں، کسی کو ہاتھ دکھا دوں، سب نے دیکھ لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو عرفان ہے اس کے دو حصے ہیں، پہلے وہ ذات سے صفات میں اظہار کیا، اس نے چھپا تھا تو ظاہر ہوا نا، صفات کا اظہار کیا، اس کو یہ صفت سے متصف کیا، اس کو اس صفت سے، اس کو اس صفت سے۔ تو جزوی طور پر مختلف انسانوں کے گروپس میں اس کا عرفان بٹا ہے، کچھ کو اس چیز کا عرفان حاصل ہو گیا، کچھ کو رب کے اس جلوے کا عرفان، اس کو اس جلوے کا عرفان، اس کو اس جلوے کا عرفان، اس کو اس جلوے کا عرفان۔ کامل عرفان محمد رسول اللہ کو عطا ہوا، کامل عرفان، کامل نام، کامل اسم، جس میں سارے صفاتی اسما کا عرق ہے، وہ اسم ذات اللہ ہے۔ اب یہ میرا ہاتھ ہے، الگ الگ سمجھو، اب میں نے یہ حصہ دکھایا، آپ نے یہ دیکھ لیا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، تو پھر اس کا نام بتاؤں گا میں؟ تو دو حصے ہو گئے عرفان کے، ایک وجود کے اظہار سے اور ایک اس کے اسم کے اظہار سے۔ اس لیے وہ پہلے اسم عطا کرتا ہے، اس سے تم سینہ منور کر کے اس اسم کی صفت تک پہنچتے ہو۔ اگر وہ صفت آ جائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی صفت ہے؟ اس لیے نام دان دیا جاتا ہے کہ نام کے اندر نور ہے نا، نام کا رگڑا لگے گا نور بنے گا، پھر وہ نور تیرے اندر سما جائے گا، پھر وہ جس صفت کا نور ہے اس کا وجود کے پاس جب تو جائے گا نا تو یہ نام کہے گا یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں آیت الکبریٰ، جس کے اندر سے سارے اظہار ہوئے اور نزول ہوا۔ جسہ توفیق الہی کا اظہار بھی وہیں سے ہوا، طفل نوری کا اظہار بھی وہیں سے ہوا، تمام صفات کا اظہار بھی اس ذات سے ہوا، اسماء کا اظہار بھی وہیں سے ہوا۔ اس وجود کو جہاں سے سارے اظہار ہوئے آیت الکبریٰ کہتے ہیں، اس وجود کو جہاں سے سارے اظہار ہوئے آیت الکبریٰ کہیں گے۔ TV, the place to connect with God.